السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سلام کہا جاتا ہے مجلس کو اور مجمع کے اندر، تو ایک آدمی بھی جواب دے دے تو فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر سارے جواب دیں تو ہر ایک جواب دینے والے کو پورا ثواب ہوتا ہے۔ نفع کس میں ہے؟ پھر جواب دیا سب نے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ اللهم ربنا آمين يا ارحم الراحمين، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ فضیلت مآب حضرت اخانا المعظم حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ وبارک فیہ، اور فضیلت مآب مولانا محمد زکریا صاحب اور دیگر اہل علم و فضل جو اس مجلس میں تشریف فرما ہے، اور عزت مآب احباب گرامی، میرے بزرگوں اور عزیز القدر بیٹوں، ساتھیوں، بھائیوں، خواتین بھی ہیں، اور قابل احترام اسلامی مائیں بہنیں جو اس مجلس کے اندر شریک ہیں۔ حقیقت ہے کہ اس بستی میں جب آنا ہوتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ اہل توحید کی بستی ہے، اور اس بستی کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں بڑے بزرگوں کے اور بڑے نیک اور بڑے صالح لوگوں کے قدم لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس بستی کی فضاؤں میں سانس لیے ہوئے ہیں، اور اس بستی کی فضا نے ان کے دروس سنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اس بستی کو اسی طرح توحید اور سنت کا مرکز رکھے، اور یہاں رہنے والوں کو اسی طرح ہی توحید و سنت کے اوپر استقامت نصیب فرمائے۔ اصلاح معاشرہ کے متعلق محترم حافظ صاحب نے بہت ہی جامع اور مؤثر گفتگو فرمائی۔ اللہ رب العزت جو اس جہان کا خالق ہے، اس نے اس جہان کی ہر چیز کو ٹھیک بنایا ہے اور خوبصورت بنایا ہے۔ اصلاح اور صلاح کا معنی ہوتا ہے درست ہونا، ٹھیک ہونا، کسی چیز کا کریکٹ ہونا، صحیح ہونا۔ تو اللہ رب العزت نے اس جہان کی جو چیز بھی بنائی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے صالحیت رکھی ہے۔ وہ صالح ہے، وہ درست ہے، وہ صحیح ہے، وہ کریکٹ ہے، اس میں خطا اور غلطی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ اور اس کی حکمت بالغہ اور اس کی
رحمت خاصہ و عامہ، اس کا یہ تقاضا ہے کہ اس نے صرف صالحیت تک بات نہیں رکھی کہ ہر چیز صالح اور درست ہو، بلکہ الذی احسن کل شیء خلقہ، اس نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے، جو چیز اس نے بنائی ہے اس میں حسن پیدا کیا ہے، اس میں کمال پیدا کیا ہے، اس میں جمال پیدا کیا ہے۔ اور جو اللہ کا دشمن ہے اور ہمارا بھی دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے ہمارا بھی دشمن ہے، کون ہے وہ؟ ابلیس لعین، اللہ کا دشمن۔ اللہ نے فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو۔ شیطان جو ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور ہمارا بھی دشمن ہے۔ تو اس شیطان کی یہ کوشش ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اس جہان کو صالحیت اور حسن کا پیکر اور مرقع بنایا ہوا ہے، یہاں خود بھی وہ بگاڑ پیدا کرے، اور جو اللہ رب العزت نے جس کو خلافت کی ذمہ داری سونپی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور اس خلافت کو اور اس اختیار اور اقتدار کو اللہ کی تعلیم اور ہدایت کے مطابق انہی حدود اور انہی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق اس اختیار اور اقتدار کو استعمال کرنا ہے، تاکہ اس جہان کا نظام درست رہے، یہاں بگاڑ نہ آئے، یہاں خوبصورتی پیدا ہو۔ تو اس کی یہ کوشش ہے کہ وہ خود بھی یہاں بگاڑ پیدا کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے، اور ان انسانوں کو بھی اس بات پر لگاتا ہے کہ وہ یہاں فساد مچائیں، بگاڑ پیدا کریں، خرابی پیدا کریں، اور اس کائنات کے نظام کو صالح بنانے کی بجائے فاسد بنا دیں، اس میں فساد پیدا کریں، اس کی یہ کوشش ہے۔ تو جیسے آپ صاحب نے فرمایا، اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، اور انہوں نے آ کر اپنی قوم کو جو دعوت دی وہ یہی دعوت تھی کہ اس کائنات کے اندر اصلاح کا عمل جاری ہو جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یہ سورہ ہود کے اندر ہے، سورہ ہود کے اندر ہے، 12واں سپارہ ہے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا، صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا، آخر میں صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور یہ ان سارے نبیوں کی دعوت کا نچوڑ ہے۔ اور وہ کیا؟ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، کہ میری یہ پوری کوشش ہے کہ اس معاشرے کے بگاڑ کا سدھار ہو جائے، یہ معاشرہ جو بگڑا ہوا ہے یہ سدھر جائے، یہ سنور جائے، یہ ٹھیک ہو جائے۔ اور معاشرے کے اندر جو بگاڑ اور معاشرے کے اندر جو فساد پیدا ہوتا ہے وہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، وہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور جب انسان اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے، جو بندگی کی حدود ہیں ان کو پامال کرتا ہے، جو اللہ کے اوامر ہیں ان کی مخالفت کرتا ہے، جن راستوں سے اللہ نے روکا ہے انہی راہوں کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتا ہے، اور وہی کام کرتا ہے جو انسان کے لیے نقصان کا باعث ہے، اس معاشرے کے لیے تباہی کا باعث ہے، اور اس فضا کے لیے، اس ماحول کے لیے خرابی کا باعث ہے، انہی کی طرف بار بار جاتا ہے، تو پھر یہ معاشرہ فساد اور بگاڑ کی آماج گاہ بن جاتا ہے، ہر طرف فساد پھیل جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، سورۃ الروم ہے 21واں پارہ، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فی البر والبحر، بر خشکی میں، بحر سمندروں میں، پانیوں کے اندر جو آبادیاں ہوتی ہیں، جزیرے یا سمندروں کے اندر رہنے والے، جیسے جہازوں میں لوگ رہتے ہیں، کشتیوں میں لوگ رہتے ہیں، تو وہاں بھی لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں،
بلکہ سمندروں کے کناروں پر جو شہر ہوتے ہیں اور سمندروں کے اندر جو جزیرے ہوتے ہیں وہاں سب سے زیادہ برائی اور گندگی کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ تو سمندروں کے اندر بھی فساد ہے اور خشکی کے اندر بھی فساد ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اور ایک اور معنی بھی بحر کا ہوتا ہے، جیسے علماء نے بیان کیا کہ بر کہتے ہیں ایسی آبادی کو، ایسی زمین کی جگہ کو جہاں آبادی نہ ہو، ویرانہ ہو، جنگل ہے، صحرا ہے، آبادی کوئی نہیں۔ اور بحر کہا جاتا ہے آبادی والی جگہ کو، جہاں لوگ بستے ہیں۔ تو بسنے والے لوگ جزیروں میں بستے ہوں، وہ میدانوں میں بستے ہوں، وہ پہاڑوں پر بستے ہوں، وہ سارا بحر ہے۔ اور جہاں انسانی آبادی نہیں ہے، وادیاں ہیں، صحرا ہے، جنگل ہے، میدان ہے، جہاں آبادی نہیں ہے وہاں بھی فساد، یہ انسانی اعمال کا فساد وہاں بھی پہنچا ہوا ہے، وہاں بھی پہنچا ہوا ہے یہ فساد۔ ظہر الفساد فی البر والبحر۔ اور اس فساد کا سبب کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ لوگوں کے کرتوت ہیں، جس سے یہ ساری فضا، یہ سارا جہان، یہ ساری دنیا فساد اور بگاڑ سے بھری پڑی ہے۔ اور پھر اس فساد اور بگاڑ کے کچھ نتائج اللہ رب العزت لوگوں کو اس دنیا میں بھی دکھاتے ہیں اور قبر میں جا کے بھی دیکھیں گے، اور مرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو پھر تو پورا نتیجہ سامنے آ جائے گا کہ ہم نے کیا کیا، کیا بویا، اور اب ہم نے وہ کاٹنا ہے، کیا آگے بھیجا، وہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے۔ وہ آخرت میں جا کر سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ رب العزت ان کو چکھائے ان کے عملوں کا کچھ مزہ۔ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ کس لیے مزہ چکھاتا ہے اللہ رب العزت؟ یہ موسموں کی خرابی، کہ سردی کے موسم میں بارشیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور گرمی کے موسم میں اپ سیٹ ہو جاتی ہے ہر چیز۔ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تب ہوتی نہیں، اور جب بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں تو فصلیں خراب ہوتی ہیں، بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور اب جو پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج اور مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر اس طرح کے حالات پیدا ہونے جا رہے ہیں کہ انسانی زندگیوں کے لیے خطرہ پیدا ہو رہا ہے۔ جو یہ گلوب ہے زمین کا، یہ گیند جس کے اوپر ہم رہتے ہیں، اس کے اوپر لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے رہن سہن کی وجہ سے، لوگوں کے اس غلط زندگی کے طرز زندگی کی وجہ سے اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ موسم تبدیل ہو جائیں گے، اور گرمی بڑھ رہی ہے، کہیں سردی بڑھ رہی ہے، اور کہیں اور تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر وہ اور وہ اللہ رب العزت کے خلاف جو ہماری تحفظ کے لیے اس زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے بنایا ہوا ہے، یہ جو زمین کے اوپر سے یہ گیسز جو ہے وہ اوپر جا رہی ہیں، یہ اس کو متاثر کر رہی ہیں، اس میں شگاف پڑنے اور اس میں خلل آنے کا اندیشہ پیدا ہو رہا ہے۔ اور پھر آسمان سے ٹوٹنے والے ستاروں کی وہ پتھر اور وہ ٹکڑے وہ زمین کے اوپر گریں گے اور انسانی آبادیوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ خطرات ہیں جن کا وہ پیش گوئی کر رہے ہیں اور جن کی الارمنگ دے رہے ہیں اور جن سے لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ ہوش میں آ جاؤ۔ لیکن یہ تو ظاہری چیز ہے، اصل چیز جو ہے بگاڑ معاشرے کا وہ یہ ہے کہ حکمران ظالم ہو گئے، حکمران بے رحم ہو گئے۔ جنہوں نے حفاظت کرنی تھی وہی جرائم کی سرپرستی کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ اکبر عدل کرنا تھا وہ بے انصافی کے راستے دکھاتے ہیں، اور جنہوں نے ہمارے لیے سوچنا تھا کہ ہمیں امن ملے، ہمیں سکھ ملے، ہمیں چین ملے، وہ ایسے سنگ دل، ایسے کٹھور اور ایسے پتھر دل لوگ ہیں کہ انہیں کوئی احساس ہی نہیں کہ لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ماحول،
یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اللہ اکبر، یہ اس قرآن کی آیت کی تفسیر ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ اکبر۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ زمین میں پھر کے دیکھو، جو تباہ شدہ قومیں ہیں، قوم نوح برباد ہو گئی، قوم عاد برباد ہو گئی، قوم سمود برباد ہو گئی، مدین والے برباد ہو گئے، قوم لوط برباد ہو گئی، فرعون برباد ہو گیا۔ یہ سارے جو برباد ہوئے ہیں ان کے علاقوں میں گھوم کے دیکھ لو، کان اکثر مشرکین، یہ اکثر اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے۔ تو سب سے بڑا بگاڑ اس زمین کے اوپر یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا نہ کیا جائے، اور جو اللہ کا مقام ہے وہ کسی اور کو دے کر اسے خدا کا ہمسر اور برابر بنا دیا جائے، اسے خدا کا شریک اور خدا کا ساجی اور خدا کے برابر کا، اس کی ٹکر کا بنا دیا جائے۔ بلکہ ظلم کرنے والے ظلم تو یہاں تک کر دیتے ہیں کہ خدا کو نیچے کر دیتے ہیں اور ان شریکوں کو اوپر کر دیتے ہیں، ان کو اوپر کر دیتے ہیں۔ وہ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ تھے جن کو لوگ ثانی صاحب کہتے تھے۔ پہلے بزرگوں کا نام تھا میاں شیر محمد، وہ فوت ہو گئے، ان کے بھائی ان کے جانشین بنے تھے، تو وہ میرا خیال ہے بس دوسری ان کی زندگی تھی، لیکن ان کے بعد ان کو پتہ چلا کہ اب جو ہے نا بڑی جو ہے نا ہمیں کمائی کا ایک ذریعہ بن گیا ہے، تو وہ ان کے جانشین بن کے ان کے ثانی بن گئے۔ تو ان کو لوگ کہتے تھے ثانی لا ثانی، ثانی لا ثانی۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ پتہ ہے یہ جو ثانی صاحب ہیں یہ وہ ہستی ہیں کہ او حکم کرے اے موڑ دے، او توڑ دے اے جوڑ دے، لا الہ الا اللہ۔ ان کی یہ ہستی ہے، وہ حکم کرے یہ موڑ دے اس کو، اور وہ توڑ دے تو یہ جوڑ دے، یعنی وہ مار دے یہ زندہ کر دے، اور وہ حکم کرے کہ یہ ہونا ہے، یہ کہیں گے یہ نہیں ہونا، اللہ سے پڑھا دیتے ہیں، اللہ سے پڑھا دیتے ہیں۔ یہ شرک اور یہ پیر پرستی، یہ قبر پرستی اور یہ اکابر پرستی، یہ شخصیت پرستی، یہ لیڈر پرستی، یہ اس دور کا بہت بڑا ظلم ہے۔ اور جیسے حافظ صاحب نے اشارہ کیا، جو دہریے ہیں، جو ملحد ہیں، جو سیکولر ہیں، جو لادین ہیں، انہوں نے تو سیدھا ہی کہہ دیا کہ اس کائنات کا خدا کوئی ہے ہی، یہ سب کچھ خود بخود بن گیا ہے۔ انہوں نے عدم بعض کو، لا شے کو، نا چیز کو خدا کا برابر بنا دیا کہ یہ سارا کچھ خود بخود وجود میں آ گیا ہے۔ یہ شرک ہے، الہاد اور تحریت، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ یہ ادب کو خدا کا برابر بناتے ہیں، اور یہ دوسرے جو ہیں اس کی مخلوق کو اس کا برابر بناتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی ایسے ہی بیان فرمایا یہ مکے کے لوگ جو ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم اس لیے ان کو پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر، ما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم۔ اللہ کے لیے بھی حصہ رکھتے ہیں اور اپنے ان معبودوں کے لیے بھی حصہ رکھتے ہیں، اور اگر ایسا ہو کہ جو اللہ کے لیے رکھا تھا اس میں کمی ہو گئی تو کہتے ہیں انہوں کڑا کاٹا پہندا کوئی گل نہیں، اور اگر ادھر کمی آ گئی تو اللہ کا اٹھا کے ان کو دے دیتے ہیں، ان کا اٹھا کے اللہ کو نہیں دیتے۔ اور یہی حال ہے آج میرے بھائیوں، مسجدیں ویران ہیں اور قبریں آباد ہیں۔ جا کے دیکھو وہاں چلے کاٹنے والے اور راضریاں بھرنے والے اور سجدے کرنے والے اور منتیں مان کے چڑھاوے چڑھانے والے، نیازیں دینے والے کس تعداد میں وہاں موجود ہیں، اور مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، بے نماز ہو گئے لیکن وہاں کی حاضری نہیں چھوڑتی، وہاں کی حاضری نہیں چھوڑتی۔ تو شرک سب سے بڑا فساد ہے، سب سے بڑا فساد ہے۔ اللہ کا شکر ہے
کہ ہم لوگ قبر پرستی والا شرک نہیں کرتے اور پیر پرستی اور شخصیت پرستی والا شرک نہیں کرتے، لیکن ایک پرستی اور بھی ہے اور وہ بھی بڑی سنگین ہے اور وہ بھی فساد کا جڑ ہے، اور وہ کیا ہے؟ نفس پرستی اور خواہش پرستی۔ میں چودھری، میں نمبردار، میں بلوچ، میں جٹ، میں رانا، میں شیخ، میں فلانا، میں ٹمکانا، اپنے آپ میں ایسے ہی اکڑا پھرتا ہے، تکبر، اپنے آپ میں بڑا بننا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کو غیرت آتی ہے، غضب آتا ہے اس بات کے اوپر کہ کوئی اپنے آپ میں بڑا بنے۔ اللہ کے سامنے کسی کی کیا بڑائی ہے، کسی کی کیا حیثیت ہے؟ اور یہ انسان جو پانی کی ایک حقیر بوند سے پیدا ہوتا ہے، اور جیسے ایک بزرگ ہمارے استاد کہا کرتے تھے، دو پیشاب کے راستوں سے نکل کے آتا ہے، باپ کی پیشاب گاہ سے نکل کر ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اور ماں کی پیشاب گاہ سے نکل کر دنیا میں آتا ہے۔ جو یہ انسان ہے، اور ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے جس کو بول و براز کی ضرورت لگی ہوئی ہے اسے رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جانا پڑتا ہے، اس کو زیب دیتا ہے کہ یہ اپنے آپ میں بڑا بنے۔ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ یہ تکبر کرنا یہ شرک کے بعد بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، جس کے اندر آج ہم بہت سارے لوگ مبتلا ہیں۔ اور تکبر کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، چھڈ پر ایک بندہ ہے، وہ چھڈ پر ہے، وہ چھاڑے تو فلانا ہے، یہ تو کمی ہے، یہ تو کمین ہے، یہ تو فلان ہے، ٹمکان ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی بات بڑی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو نیچ اور کمتر، حقیر اور ذلیل سمجھے۔ نہیں، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، میرا بھائی ہے، کلمے نے ہمیں بھائی بنایا ہے، ایمان نے ہمیں آپس میں بھائی بنا دیا ہے، انما المؤمنون اخوۃ، اور اپنے مسلمان بھائی کو اپنے برابر سمجھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان جو ہوتے ہیں یہ سارے آپس میں ایسے برابر ہوتے ہیں جیسے کنگھی کے دندانے برابر ہوتے ہیں، سواسیہ کا اسنان المشط۔ اس لیے یہ جھوٹے تکبر اپنے اندر سے نکال دیں، اور میں اپنا گھمنڈ، انانیت، اور اللہ اکبر، حق بات سامنے آ جائے تو اس کو قبول نہیں کرتے۔ حق بات مولوی صاحب نے بتا دیا، شیخ صاحب نے بتا دیا، مفتی صاحب نے بتا دیا، خطیب صاحب نے بتا دیا، میں نہیں مانتا، مولوی نے آگے چٹ بنا کی۔ یہ مولوی کی بات نہیں ہے، یہ شیخ صاحب کی بات نہیں ہے، یہ مفتی صاحب کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے۔ حق کے سامنے انسان کو جھک جانا چاہیے، حق کو نہ ماننا، مسلمان کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ میں بڑا بننا، یہ دل کی خرابی ہے، یہ دل کی خرابی ہے، یہ اندر کا فساد ہے، اور اندر کا فساد باہر کا فساد بنتا ہے، اور باہر کا فساد پھر اس کائنات کا فساد بنتا ہے، پھر اس کائنات کا فساد بنتا ہے۔ اور اسی طرح خواہش پرستی اور نفس پرستی، من مانی کرنی ہے، جی چاہی کرنی ہے۔ جو شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے جی، شریعت کا یہ حکم ہے، لیکن ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ساڑھے کو تو نہیں ہوتا، سگریٹ ساڑھے پیچھے لگی ہے ہی نہیں چھوٹتی، سگریٹ نہیں چھوٹتا، اور کئی لوگوں نے ساتھ اور بھی کچھ ملایا ہوتا ہے، کوئی پاؤڈر ڈال لیتے ہیں، کوئی چرس ڈال لیتے ہیں، اور کوئی اور چیز اس میں ڈال لیتے ہیں نشہ بڑھانے کے لیے، اور کئی کھاتے ہیں منہ میں رکھ کے۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں انسان کے لیے تباہ کریں، نقصان دہ، دین کے اندر بھی نقصان دہ ہے، صحت کے اندر بھی نقصان دہ ہے، معیشت کے اندر بھی نقصان دہ ہے، فساد ہی فساد ہے۔ اربوں روپیہ ہمارا ایک نشے کی چیزوں کے اوپر لگتا ہے، اربوں روپیہ لگتا ہے سگریٹ کے اوپر، جن کو آگ لگا کے ہم پھونکتے ہیں، پیسہ آگ لگا کے جلاتے ہیں۔ تو یہ نفس پرستی اور خواہش پرستی، یہ بھی پرستش ہے، میں نہیں کہتا، اللہ نے کہا ہے افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، کیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہوا، خواہش اس کا معبود ہے۔ تو خواہش پرستی بھی شرک کی ایک صورت ہے کہ جب انسان
اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کو بھول کر اپنی خواہش کو مقدم کرتا ہے، اللہ کو پیچھے کر دیتا ہے، اپنی خواہش کو آگے رکھتا ہے، یہ شیطان۔ اللہ اکبر۔ اور بلکہ قرآن مجید سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، جدھر شیطان نے لگایا ادھر ہی لگ جاتے ہیں، جدھر شیطان نے چلایا ادھر چل پڑتے ہیں، جو شیطان نے کہا وہ مان لیتے ہیں۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اے آدم کے بیٹو میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پوجا نہیں کرنی، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری پوجا کرنا اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی پوجا کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی مخلوق کو خدا کا ہمسر بنا دینا، برابر بنا دینا، اپنی خواہش کو خدا کے برابر لے آنا، شیطان کو خدا کے برابر لے آنا، اللہ کی نہ ماننا اور شیطان کی ماننا، یہ میرے بھائیوں فساد ہے، یہ بگاڑ ہے، اور یہ معاشرے کے اندر سب سے بڑا بگاڑ ہے۔ جو معاشرے کے اندر سب سے بڑا بگاڑ ہے وہ یہی ہے کہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اپنی منمانیاں کرتے ہیں اور شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ اور سارے معاشرے کا جائزہ لے کے دیکھ لو، شماریات والوں کو کہو کہ اعداد و شمار جمع کریں، اللہ کے پجاری کتنے ہیں اور شیطان کے پجاری کتنے ہیں، نفس کے پجاری کتنے ہیں، قبروں کے پجاری کتنے ہیں، مزاروں کے پجاری کتنے ہیں، اور ملحد اور مشرک اور بے دین لوگ کتنے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ نے تو حقیقت بیان فرما دی، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس نے بڑی مخلوق کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ اور شیطان نے بھی یہ کہا تھا بھلا تجد اکثرہم شاکرین، یہ تیرے نہیں بنیں گے، میں ان کو اپنے پیچھے لے کے جاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تو شیطان نے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، شیطان نے اپنا گمان سچ کر دکھایا، بہتے اس کے پیچھے لگ گئے اور تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کو مانے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو سنبھالو، اپنا محاسبہ کرو، شیطان کے پیچھے نہیں لگنا۔ اور یہ نفس بھی جب شریعت کی راہ سے ہٹا کر اپنی مرضی کے پیچھے لگانا چاہتا ہے، اپنی چاہت اور خواہش کے پیچھے لگانا چاہتا ہے، تو اس نفس کی نہیں ماننی، اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے رسول کی ماننی ہے، اور اللہ کی بندگی کرنی ہے اخلاص کے ساتھ، صدق کے ساتھ۔ اسی کے اندر انشاءاللہ العزیز کامیابی ہے۔ اور اپنے معاشرے کے اندر اپنے اعمال کو درست کرو۔ یہ تو عقیدے کی بات تھی، یہ تو کچھ عقیدے کی بات تھی، اب کچھ عمل کی بات کرتے ہیں۔ عمل کی بات کرتے ہیں، اپنے معاملات کو صحیح کرو، اپنے معاملات کو صحیح کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسُ خِصَالٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، 5 خصلتیں ہیں، 5 عادتیں ہیں، 5 چیزیں ہیں، میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ چیزیں تمہارے اندر آ جائیں اور تم ان کو پالو، تم ان میں مبتلا ہو جاؤ۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ چیز بتائی کہ ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط، جب بے حیائی، بدکاری اور اخلاقی بے راہ روی کسی قوم کے اندر فروغ پاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ وہ گندگی کا اڈا ہے، وہاں جا کے منہ کالا کیا جا سکتا ہے، وہاں جا کے برائی کی جا سکتی ہے، شراب بھی ملے گی اور بھی سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہے، لوگ جاتے ہیں، بگلے بنے ہوئے ہیں، محلے بنے ہوئے ہیں، جگہ بنی ہوئی ہے۔ تو جب یہ برائی اور بدکاری اور بے حیائی کسی قوم میں ظاہر ہوتی ہے، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ، تو پھر ان کے اندر طاعون پھیلتا ہے اور ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں اور ایسی تکلیفیں آتی ہیں جو پہلے میں نہیں آئی تھی۔ کبھی کرونا آ جاتا ہے اور کبھی اللہ اکبر ایسے ایسے امراض آ جاتے ہیں کہ ساری لیبارٹریوں کے اندر ٹیسٹ کروا کے مر جاتے ہیں، لیکن بیماری کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہے کیا، پتہ ہی نہیں چلتا، کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پتہ ٹھیک نہیں ہوتا، پتہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ گناہ کا، بدکاری کا، بد فعلی کا اور بد عملی کا، بد کرداری کا نتیجہ ہے۔ کیا؟ بیماریاں اور لا علاج بیماریاں، اور ان بیماریوں کا فروغ
کبھی کون سی وبا پھوٹ پڑتی ہے، کبھی ہیضے کی وبا ہے، کبھی چیچک کی وبا ہے، آج کل ٹائیفائڈ کی وبا پھوٹی ہوئی ہے، اللہ معاف کرے۔ ایسے ایسے کیسز آتے ہیں، میرے عزیز بتا رہے تھے، اللہ اکبر، کہ آنتڑیاں پھٹ جاتی ہیں، اتنی سوزش ہوتی ہے کہ آنتڑیاں پھٹ جاتی ہیں، تو لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ بدکاری کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور جب لوگ تول اور ماپ میں کمی کرتے ہیں، ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور چیز بنانے میں یہ ماپ تول کی کمی صرف یہی نہیں کہ گز کا آدمی دو انچ کم کر دے یا کچھ سینٹی میٹر اس میں سے کم کر دے، صرف یہی نہیں، اللہ اکبر، جو چیز آپ بناتے ہیں، جو چیز آپ لے کے آتے ہیں، اس میں اگر دودھ میں پانی پلاتے ہو تو یہ بھی مکیال کے اندر کمی ہے۔ دودھ 1 پاؤ اس میں پانی ہے اور 3 پاؤ اس میں دودھ ہے، یا جعلی اور بناوٹی دودھ بنا کے لے آتے ہیں، جعلی دوائیاں بناتے ہیں، زندگی بچانے والی دوائیاں جعلی ملتی ہیں اور پیسے لگا کے لوگ لے کے آتے ہیں اور انجیکشن لگایا جاتا ہے، مریض کو پتہ چلتا ہے کہ تو دوائی جعلی تھی، فائدہ ہی نہیں ہوا۔ یہ جال سازی، یہ دھوکہ دہی، یہ فریب کاری کاروبار کے اندر، ناپ تول کے اندر، لین دین کے اندر، معاملات کے اندر، فرمایا جب یہ پیدا ہوتی ہے لم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المعونة وجور السلطان عليهم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ کاروباری بددیانتی اور کاروبار میں بدمعاملگی لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اخذوا بالسنين، قحط سالی آتی ہے، بارشیں آئیں فصل ڈوب گئی، سیلاب آیا بہا کے لے گیا، گرمی پڑی ٹھنڈی ہوا چلی اس نے جلا کے رکھ دیا، لو چلی اس نے سارا کچھ بسم کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، قحط سالیاں آتی ہیں، بھوک اور افلاس کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں، وشدت المعونہ، اور گزران تنگ ہو جاتا ہے، پوری نہیں پڑتی۔ کر کے پہلے دور تھا ایک آدمی کماتا تھا سارا کنبہ کھاتا تھا، اور اب سارا کنبہ کماتا ہے اور پھر بھی پوری نہیں پڑتی، پھر بھی پوری نہیں پڑتی۔ کیا ہوگا؟ شدت المعونہ، گزارا نہیں ہوتا، گزارا نہیں ہوتا، گزر نہیں ہوتی، بس زندگی مصیبت بن گئی۔ اور سب سے بڑھ کر وجور سلطان، حکمران ظالم ہو گئے، بے رحم ہو گئے، سنگ دل ہو گئے، سخت گیر ہو گئے، قانونوں کا شکنجا بنائے جاتے ہیں، ٹیکس بڑھا دو، بجلی مہنگی کر دو، فلانا کر دو، فلانا کر دو، فلانا کر دو، ان مرے ہوئے کو اور مار دو، لیکن ان کے دل میں رحم نہیں آتا کہ ہم اپنے اوپر بھی کچھ نظر کر کے کچھ اپنے اخراجات اور اپنے للے تللے کم کر لیں۔ ان کو شرم نہیں آتی، احساس نہیں ہوتا۔ یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے۔ کس چیز کا عذاب ہے؟ کاروبار اور معاملات کی بدی کا، خرابی کا، فساد کا، یہ اس کا انجام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور اسی طرح فرمایا وَلَمْ يَنقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْدَ رَسُولِهِ إِلَّا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور جب ان کے حکمران اللہ کے قانون اور اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور وہاں سے رہنمائی لے کر اپنے مسائل حل نہیں کرتے، الا جعل اللہ باسہم بینہم، تو اللہ تعالیٰ انہیں آپس میں ٹکرا دیتا ہے۔ یہ سیاسی اختلاف، یہ خاندانی اختلاف، یہ گھر گھر کی لڑائیاں، یہ جماعتوں کے اختلاف، یہ دینی جماعتوں کے اختلاف، یہ مذہبی جماعتوں کے اختلاف، یہ سیاسی جماعتوں کے اختلاف، اور یہ مالک اور مزدور کا اختلاف، یہ گھروں کے اندر اختلاف، اور یہ ساس اور بہو کا اختلاف، اور یہ نند اور بھاوج کا اختلاف، یہ میاں اور بیوی کا اختلاف، یہ سارا اختلاف اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، اللہ کی شریعت کے مطابق اپنے معاملات کو چلانا چاہیے۔ جعل اللہ باسہم بینہم، اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَلَمْ يَنقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْدَ رَسُولِهِ، جب اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے؟ اللہ تیری بندگی کریں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس عہد کو پامال کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کے ساتھ عہد کیا ہے؟
اللہ اکبر. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. ان پر ایمان لانا، ان کی پیروی کرنا، ان کی شریعت کی مدد کرنا اور ان کے دین کو اور ان کے مشن کو مضبوط کرنا، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارا عہد ہے. جب ہم اس عہد کو توڑتے ہیں تو پھر سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ رب العزت دشمن مسلط کر دیتا ہے حتی یاخذوا ما بایدیہم، اور وہ ان کی خیرات، ان کے خزانے، ان کی معدنیات، ان کی زمینیں، ان کے پیسے سب کچھ لوٹ لوٹ کے لے جاتے ہیں، بلکہ ان کی زمینوں پر بھی قبضے کر لیتے ہیں. یہ فساد ہے اور اس کا سبب کیا ہے؟ بد عملیاں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف کے اندر یہی بات فرمائی ہے، فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. اللہ رب العزت نے اس زمین کو ٹھیک ٹھیک بنایا اور یہ پیداوار دینے والی اور یہ زمین لوگوں کے لیے خیرات اور برکات کا خزانہ تھا کہ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. ہم نے اس زمین کو ایسا بنایا تھا کہ یہ سمیٹنے والی ہے، زندیانوں بھی سمیٹی بیٹھی ہے تو مردیانوں بھی سمیٹی بیٹھی ہے. احیاء و امواتا وجعلنا فیہا رواسیا شامخات واسقیناکم ماء فراتا. اور اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر پہاڑ گاڑے ہوئے ہیں اور جتنے اوپر نظر آتے ہیں اس سے زیادہ اندر ہوتے ہیں زمین کے، اس زمین کے توازن کو برابر رکھتے ہیں. اور اللہ رب العزت پہاڑوں سے چشمے جاری کر دیتا ہے. پانی اللہ رب العزت میٹھا اور صحت افزا اور زندگی بخش پانی، حیات آفرین پانی اللہ رب العزت وہاں سے مہیا فرماتے ہیں. یہ اللہ کی نعمت انسان کے لیے وبال بن جاتی ہے. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون. اللہ مثال بیان کرتے ہیں ایک بستی کی جو بڑے امن والی تھی، بڑے سکون اور چین سے رہنے والی تھی. اللہ اکبر. تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ رب العزت نے بھوک اور خوف کا عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا. مستقبل کا خوف پتہ نہیں کیا بنے گا، دشمن نہ آ جائے، ملک دیوالیہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے. چاروں طرف سے خوف کے بادل منڈلا رہے ہیں اور مستقبل بڑا دھندلا نظر آ رہا ہے اور دوڑ لگی ہوئی ہے کہ جو یہاں سے نکل سکتا ہے نکل جائے، جو بھاگ سکتا ہے بھاگ جائے. تو میرے بھائیوں، یہ سارا کچھ جو ہے ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے. ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، قلبی اعمال کی بھی اصلاح کرنی چاہیے. اس قلب کو اللہ اکبر تکبر سے پاک کریں، حسد سے پاک کریں، بغض اور کینے سے پاک کریں اور اس کو ریا اور دکھاوے سے پاک کریں، صبح اور شوق ان چیزوں سے پاک کر کے اس دن کو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ بھریں، اخلاص کے ساتھ بھرتے ہیں اس دن کو. اس زبان کو پاک کریں، اس سے جھوٹ نہ بولیں، اپنے معاملات کو پاک کریں، اس میں دیانت، امانت، سچائی اور خیر خواہی لے کے آئیں. سچائی ہونی چاہیے، دیانت داری ہونی چاہیے، امانت داری ہونی چاہیے اور دوسرے کی خیر خواہی ہونی چاہیے. دوسرے کے ساتھ برا کرنا، دوسرے کا برا چاہنا اور اس کا حق مارنا اور اس کو دھوکہ دینا، اس کے ساتھ فراڈ کرنا، یہ کام نہیں ہونا چاہیے ہمارے معاملات کے اندر. پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، خاندان کے اندر لوگوں کے ساتھ احسان کرو اور سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ جو معاشرے کے کمزور، نادار اور مظلوم لوگ ہیں ان کی مدد کرو، ان کی خبرگیری کرو، ان کے دست و بازو بنو، ان کا سہارا بنو، انہیں چھوڑو نہ بے یار و مددگار. اللہ اکبر. لا یظلمہم ولا یسلمہم. فرمایا مسلمان کا بھائی ہوتا ہے اور مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو مصیبت میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا اور نہ اس پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے. اپنے بھائیوں کے ساتھ احسان کرنے والے بنو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو. جیسے محترم آپ صاحب نے آپ کو قرآن کے حوالے سے بتایا، یمسکون بالکتاب، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور کتاب کے ساتھ سنت ہے، کتاب و سنت، کتاب کے ساتھ حکمت ہے. قرآن و سنت اور کتاب و حکمت کو مضبوطی سے پکڑ لو اور مضبوطی سے پکڑنے کے لیے اس کا علم سیکھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے. قرآن کا ترجمہ بھی پڑھو اور قرآن کا پڑھنا بھی، تلاوت اور تلفظ بھی صحیح کرو، قرآن کی ادائیگی بھی صحیح ہونی چاہیے، اس کی بھی آپ تربیت کریں.
اور اعمال، اخلاق، آداب اور عقائد، اور خاص طور پر جو قلبی بیماریاں ہیں، جو دل کے امراض ہیں، ان کی اصلاح کا ایک کتاب ہے بڑی زبردست، امراض القلوب اور اصلاح القلوب، دلوں کی بیماریاں اور دلوں کی اصلاح۔ وہ آپ اس کتاب کو حاصل کر لیں اور اس کی روشنی میں اس کا مطالعہ کروائیں اور پورا اپنا اور اپنے ساتھیوں کا اصلاح قلب کی کوشش کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان فی الجسد مضغۃ، جسم کے اندر ایک گوشت کا ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے، سمجھ جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ تو اعمال قلب کی اصلاح، زبان کے اعمال کی اصلاح اور جسم کے اعمال کی اصلاح، اخلاقی معاملات کی اصلاح، کاروباری معاملات کی اصلاح، معاشرتی معاملات کی اصلاح، یہ اصلاح کا عمل ہمہ جہت ہے، اور یہ جڑ سے شروع ہوتا ہے، جڑ بنیاد سے شروع ہوتا ہے۔ جڑ بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ، توحید، اتباع سنت، ایمان باللہ، یہ جڑ اور بنیاد ہے۔ اور اس جڑ اور بنیاد کو چھوڑ کر اوپر سے آپ روغن کر دیں، پتوں کو آپ جو ہے نا پانی چھڑک کے آپ ان کو ہرا کرنے کی کوشش کریں تو وہ پتے ہرے نہیں ہوں گے، وہ جھڑ جائیں گے، وہ سوکھ کے گر جائیں گے۔ جڑ سے کام شروع کرنا پڑے گا، بنیاد سے کام جڑ اور بنیاد سے شروع ہوتا ہے۔ تو اصلاح، عقیدے کی اصلاح، عمل کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، آداب کی اصلاح، یہ زندگی کے سارے شعبے ہیں، ہمہ جہت عمل ہے، اور یہ نبیوں کا مشن ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، اور یہ اللہ کی توفیق اور اس کی تحصیل سے ہی ہوتا ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جامع دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمۃ امرنا، یا اللہ ہمارا دین بھی سدھار دے، ہمارا دین بھی ٹھیک کر دے، جو ہمارے تمام معاملات کا بچاؤ اور اس کو تحفظ دینے والا ہے۔ ہمارے سارے معاملات کا تحفظ اور بچاؤ دین میں، دین ٹھیک ہوگا تو دوسرے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ وَأَصْلِحْ لَنَا دُنْيَانَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشُنَا، اور ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، یا اللہ جس میں ہم نے یہ وقت گزارنا ہے، جو تو نے دنیا میں بھیجا ہے، تو ہم نے یہ زندگی گزران یہی پورا کرنا ہے، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے۔ وَأَصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا الَّتِي فِيهَا مَعَادُنَا، اور یا اللہ ہماری آخرت بھی سنوار دے، جہاں پلٹ کے اپنے جانا ہے۔ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَا فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور ہماری زندگی خیر اور برکت میں اضافے کا باعث بنا دے۔ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شَرٍ، اور ہر شر، ہر آفت، ہر فتنے اور مصیبت سے تحفظ کے لیے ہمیں موت کی آغوش میں لے لینا، یا اللہ موت کی آغوش میں لے جانا، اور ان سارے فتنوں اور مصیبتوں اور آفتوں سے ہماری حفاظت فرمانا۔ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شَرٍ وَأَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، اور یا اللہ ہمارے سارے کاموں کا انجام اچھا کر، وَأَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، اللہ دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بھی بچانا اور آخرت کے عذاب سے بھی بچانا۔ اے اللہ ہم آپ سے حضور یہ دعا کرتے ہیں، اور یا اللہ ہمارے دلوں کی بھی اصلاح فرما دے، ہمارے اعمال کی بھی اصلاح فرما دے، ہمارے عقائد کی بھی اصلاح فرما دے، ہمارے اخلاق اور آداب کی بھی اصلاح فرما دے، اور ہمیں اپنے مصلح بندے، صالح اور مصلح بندوں میں شامل فرما دے، صالحین میں شامل فرما دے۔ الحقنا بالصالحین واجعلنا من المصلحین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت جو کہا سنا گیا ہے اس کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے نافع بنائیں، اور اگر کوئی بات ایسی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے تو اس کے شر سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔